السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، آج ہم دو ایسی عظیم شخصیات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کے بارے میں خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی پیشن گوئی فرمائی ہے۔ ایک طرف تو وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں پوری امت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ وہ تو وقت کے امام ہوں گے، قائد ہوں گے، عدل و انصاف کے پیکر ہوں گے اور پوری امت مسلمہ کو حق کے جھنڈے تلے جمع کریں گے۔ لیکن دوسری طرف وہ شخصیت ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث اور منصور کے لقب سے یاد فرمایا ہے۔ یہ وہ شخص ہوگا جو امام مہدی رضی اللہ عنہ کی نصرت اور مدد کرے گا، ان کے راستے کو ہموار کرے گا اور ان کی مدد کے لیے لشکر لے کر کھڑا ہوگا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3739۔ حضرت ہلال بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ماوراء النہر سے نکلے گا، اسے حارث کہا جاتا ہوگا، اس کے لشکر کے اگلے حصے پر مامور شخص کا نام منصور ہوگا، جو آل محمد کے لیے خلافت کے مسئلے میں راہ کو ہموار کرے گا یا مضبوط کرے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے ٹھکانہ دیا تھا، سو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس لشکر کی مدد اور تائید کرے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر واجب ہوگا کہ وہ اس شخص کی اطاعت کرے۔ دیکھیں حدیث کے اندر دو ناموں کا ذکر ہے، حارث اور منصور۔ یہ دو لقب ہیں، دو ذمہ داریاں ہیں اور دو عظیم خدمات ہیں جو یہ حضرات دین اسلام کی سربلندی کے لیے انجام دیں گے۔ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ 7 علماء کے مجبور کرنے پر امارت قبول کرتے ہوئے اصلاح و جہاد پر بیعت لیں گے تو پہلے پہل انہیں دنیا کفر سے زیادہ اپنے ان لوگوں سے خطرہ ہوگا جو غفلت، دنیا پرستی، فتنہ مادیت میں مبتلا ہو جانے یا احادیث کے عصر حاضر پر تطبیق نہ کرنے کی وجہ سے انہیں اصلاحی اور جہادی قائد ماننے سے انکار کر دیں گے۔ اس وقت سے پہلے حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی کوئی جماعت، کوئی تحریک یا کوئی تنظیم وغیرہ کچھ نہیں ہوگی۔ ایک تنہا غریب و مسافر شخص جس کے ساتھ چند علماء اور ان علماء کے مقلد چند جاباز ہوں گے، اسے غیروں کے علاوہ اپنوں کی بھی شدید مخالفت کا سامنا ہوگا۔ اس کو جس نصرت اور جس مدد کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی دو افراد کو پیدا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان دونوں افراد کو توفیق دے گا کہ ایک ان کی مالی کفالت اور خبرگیری کرے گا اور دوسرا ان کے لیے عسکری اور فوج کے ساز و سامان کا انتظام کرے گا، جہاد کے ساز و سامان کا انتظام کرے گا۔ پہلے کو حدیث شریف میں حارث یعنی کسان کہا گیا ہے کہ وہ زراعت وغیرہ کے ذریعے کسانوں کی طرح محنت کرے گا اور دولت کما کر حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا وہ عمل زندہ کرے گا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پیاری سنت ہے۔ دوسرے کو منصور یعنی وہ شخص جس کی غیبی مدد کی جاوے گی، اس کا علامتی نام دیا گیا ہے، وہ عسکری اور جہادی امور کا ماہر، وہ قابل، دلیر اور سالار ہوگا اور حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے دشمنوں کو روندتا ہوا اور حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے لشکر کی راہ کو ہموار کرتا ہوا بڑھتا چلا جائے گا، اور قدرت کی غیبی مدد کی بدولت اس کا اور اس کے ساتھ مجاہدین کا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا۔ اس کی مثال اگر سمجھنا چاہیں تو آج کے دور کے اندر عالم کفر کو مطلوب دو اہم شخصیات میں سے ایک نے طاغوت شیطان سے برسر پیکار لشکر اسلام کی عسکری مدد کی ہے، ان کو پناہ فراہم کی ہے، اور دوسرا اللہ کے لیے کمائے گئے اموال میں سے اللہ کے سپاہیوں پر اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ حدیث شریف کا بعین ہی مصداق یہ دو شخصیتیں ہوں یا نہ ہوں، لیکن حدیث کے مطابق اس طرح کی شخصیات کی مدد کرنا،
امت کے ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ ان شخصیات کو تصدیقی دستخط اور مہروں سے نہیں، ان کے کارناموں سے اور دین کے لیے دی گئی قربانیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت حارث اور حضرت منصور یعنی جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگانے والی یہ مبارک شخصیات جو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا دست راست ہوں گے۔ ان دونوں کے علاوہ احادیث میں ان 7 علماء کا تذکرہ بھی حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے تذکرے کے ضمن میں آتا ہے، جنہوں نے 300 سے کچھ اوپر افراد سے دین اسلام کی خاطر جینے مرنے کی بیعت لے رکھی ہوگی، اور وہ روئے زمین کے مختلف حصوں میں غلبہ دین کی کوششوں کی قیادت کر رہے ہوں گے، اور پھر آخر کار حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی تلاش میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرمین شریفین جا پہنچیں گے۔ یہ لوگ امت کو اپنی طرف نہیں بلائیں گے، اپنی ذات کی دعوت نہیں دیں گے، بلکہ اسلام کی دوسری مرتبہ غلبے کے لیے اور دین حق کے غلبے کے لیے اصلاح اور جہاد کی دعوت دے رہے ہوں گے۔ لیکن مسئلہ یہاں بھی وہی آ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی لوگ چل سکیں گے جو اپنے دل کو غیر اللہ سے اور اپنے عمل کو شریعت کی مخالفت سے پاک و صاف کر کے فدائیت اور فنائیت حاصل کر چکے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ساتھی تو بہت تھوڑے سے ہوں گے، لیکن اصحاب بدر کی طرح بہت منتخب چنندہ لوگ ہوں گے۔ ان کی قلیل ترین تعداد کو دیکھ کر ہی عام مسلمان کہیں گے کہ یہ تو دہشت گرد ایوانوں کا ٹولہ ہے، پوری دنیا کی فوج کے خلاف لڑ کر خودکشی کا شوق پورا کرنے چلا ہے، یہ تو شریعت کی سکھائی ہوئی حکمت کے خلاف چل رہا ہے، یہ تو خود بھی مرے گا اور ہمیں بھی مارے گا، پتھروں کے دور میں پہنچا کر چھوڑے گا۔ سو امام مہدی موعود کی اس دنیا میں تشریف آوری لاچار اور بے یار و مددگار مساکین کی مدد کے لیے ہوگی، جو مشکل سے اپنی زندگی کے لاشے کو کاندھے دیے ہوں گے، اپنے گرد و پیش کی پراگندی سے بے پرواہ اور اپنے ایمانوں کو سینوں سے لگانے کے لیے نہیں جانتے کہ رہنمائی کے لیے کدھر کا رخ کریں۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن کریم میں بار بار دہرائی گئی ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ دنیا کے کمزور ترین ہی انسان سب سے پہلے آگے بڑھ کر نور ہدایت کو سینوں سے لگاتے ہیں اور ابدی نجات پاتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح یہ غریب و عاجز ہی ہیں جو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ سے وفاداری اور اطاعت شعاری کی بیعت کریں گے، ہچکچاہٹ اور بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی دلیل کے۔ یہ ان جذبات و احساسات کا نہایت تلاطم خیز پرجوش ظہور ثانی ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں معجزاً کر دیے تھے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث تصدیق کرتی ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ بھی امت میں عقیدت و محبت کے نفیس احساسات اجاگر کر دیں گے۔ جس کے مقدر میں ہدایت پانا لکھا ہے وہ آپ کی پرکشش اور دلربا شخصیت پر فریفتہ ہو جائے گا۔ عقل و عشق کے یہی دو راہیں ہیں جہاں حق شناس دل شک کی مزاجی دماغ پر سبقت لے جاتا ہے اور فہم و فراست کسی کام نہیں آتی، کیونکہ علم و دانش اگر کسی کام آ سکتا تو ابو جہل ابو لہب ایمان لانے والوں میں آگے آگے ہوتے، کیونکہ وہ ایک وجیح غیر معمولی آدمی تھے اور اپنی فطری ذہانت اور سمجھ بوجھ کی وجہ سے عزت و احترام والے تھے، لیکن وہ حق کی طلب نہ ہونے کے باعث پڑے کے پڑے رہ گئے اور حبشی رومی دنیا و آخرت کی عزت پا گئے۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ حبشی ہونے کے باوجود دنیا و آخرت کی کامیابی پا گئے۔ الغرض خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور سے پہلے یہ دو شخصیات ہیں، ان کے لیے راہ کو ہموار کر رہی ہوں گی اور اسلام کی دوسری مرتبہ غلبے کے لیے اپنے قائد امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر وفاداری اور جابازی کی شاندار روایت کو تازہ کر کے اسلام اور مسلمانوں کے غلبے کی نوید ثابت ہوں گی، خوشخبری ثابت ہوں گی۔ ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔